بخاری شریف جڑی لکھی گئی ہے یہ تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو 300 سال بعد لکھی گئی، مگر اس دے اندر ایک چیز یہ ہے کہ بخاری شریف جیڑی امام بخاری نے لکھی ہے اس دی لکھی ہوئی اس دے دور دے اندر مسودے دی شکل چ تیار کوئی نہیں ہوئی، جیڑا اس نے خود تیار کیتی ہے اس دے دور جو کوئی نہیں لکھی گئی، اور بلکہ اجے بھی امام بخاری صاحب دا ارادہ اے ہے کہ میں اس سے چھانٹ کرے سا کہ کدائیں کوئی روایات وچ ضعیف نہ ہوون، غلط نہ ہوون، جھوٹیاں نہ ہوون، اے خیال اجا او دے اندر ہی ہے کہ او دے اتے وفات آ گئی کہ اس بخاری نو پھر کئی ادوار دے اندر اس نو تیار کیتا گیا ہے، جیڑی ساڈے کول موجود ہے اے ہور نسخہ ہے، جیڑی بیروت چے او ہور نسخہ ہے، جیڑی متحدہ عرب امارات چے او ہور نسخہ ہے، اے دے بھی کئی نسخے ہو چکے ہیں، جویں تورات تے انجیل دے کئی نسخے بڑھ چکے ہیں، انجے بخاری دے بھی کئی نسخے بڑھ چکے، ایسیاں ہزارہ ایسیاں روایات ہیں جیڑیاں اس سچ موجود ہیں مگر دوسرے نسخیاں جو روایات کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم یا دوسرے محدثین نے انہوں نے اپنی نیک نیتی نال احادیث رسول اللہ نو کٹھا کرنے دی کوشش کی ہے، انہوں دی نیت تے سانو کوئی شک نہیں، البتہ ہو سکتا ہے کہ انہوں دے مرنے دے بعد منافقین نے اپنی کچھ نہ کچھ محنت تے دسیسہ کاری جڑی ہے ان محدثین دی تصانیف دے اندر بھی گھسیڑ دیتی ہوئے، ممکن ہے کہ نہیں؟ محفوظ کتاب تو صرف رب دی کتاب ہے، ہو سکتا ہے شیطانہ نے اپنی طرف گھڑ کے تے متھے رسول اللہ دے لگا دیتا ہوئے، اے ابہام تو موجود ہی ہے نا۔ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر منافقین دی کچھ خصائل دا اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا، منافقین بظاہر تو اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت دا اظہار کردے ہن، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اللہ دے رسول نو آکھنا کہ اسا واقعی تیرے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جدو اللہ دی معصوم شخصیت سید الانس والجان محمد خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صحبت تو اٹھ دے ہن تو رسول محترم دے خلاف مشورے کرنے کہ پیغمبر دی اس تعلیم و تربیت نو کس طرح بگاڑیا جائے اور لوگاں دے اندر فطور پھیلایا جائے۔
تو اللہ کریم نے اپنے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تسلی فرمائی، افلا یتدبرون القرآن، میرا سونا پیغمبر اے چاہے جتنی بھی کوشش کرن تیں سونے پیغمبر نو ناکام کرن دی، اسا تینوں تحفہ قرآن مقدس دا ایسا نصیب فرمایا ہے، اس کتاب دی تعلیم اور تبلیغ ہی تیں سونے پیغمبر نو ہر دشمن دے شر کولوں محفوظ رکھ سی۔ سب تو بڑی دلیل تیں سونے پیغمبر دی صداقت دی یہ ہے کہ جو بھی تو سونا پیغمبر بیان فرمائنا ہے، جو بھی تہاڈا بول مقدس ہوندا ہے، اس دے اندر اختلاف نہیں ہوندا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک موقع تے تیں سونے پیغمبر نے کچھ تبلیغ فرمائی ہوئے اور دوسرے موقع تے اس تبلیغ دی تو تردید فرما کے کوئی اور حکم فرما دے میں، بلکہ جو بھی تسا تعلیم و تبلیغ فرما رہے ہو، اپنے اس ہر بول تے تو میرا سونا پیغمبر مستقیم ہے۔ لہذا جس طرح تے سوڑے پیغمبر دی زبان دے اندر اختلاف نہیں، تو اس دا بین ثبوت یہ ہے کہ تینوں اسا قرآن پاک ایسا نصیب فرمایا ہے جس دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ قرآن مقدس اور صاحب قرآن اگر میں رب دی طرفوں نہ ہوندے تو قرآن اچ بھی اختلاف ہوندا اور صاحب قرآن دی زبان اچ بھی اختلاف ہوندا۔ لہذا ہر منافق نو، ہر دشمن نو، ہر بے دین اور مشرک و ظالم نو تیری مخالفت کرنے دی بجائے او قرآن مقدس دے اندر تدبر حاصل کرے، غور و فکر کرے۔ منافقین اور مشرکین دی دوسری خصلت خبیثہ دا اللہ نے یہ ذکر فرمایا، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، جدوں بھی امن اور خطرے دی کئی خبر تواڈے تک پہنچ دی ہے، اذاعوا بہ، منافقین اس خبر دے اپڑن تو پہلے اتنا شور و غل برپا کر دیں دن، انہاں اخبار دے اندر ایسی ملاوٹ پیدا کر دے ہیں تاکہ مسلمانہ دے اندر تشویش پیدا ہو جائے۔ یعنی کوئی خبر اگر انہاں دے کنا تے پہنچ دی ہے، اس خبر دی تحقیق نہیں کر دے، بلا تحقیق شور و غل برپا کر دیتے۔ حالانکہ مسلمان آدمی دا کم اے ہے، ولو ردوہ الی الرسول،
اگر اس خبر دی اس بات دی سب تو پہلے تحقیق میرے رسول کو کرا لئی دے کہ کیا واقعی یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو یقینی بات ہے کہ مسلمانوں دے اندر یہ انتشار برپا نہ ہوتا۔ اگر موقع دے مطابق میرا رسول اتھے موجود نہیں تو پھر اس خبر دی تحقیق واسطے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جیڑے انہاں دے وچوں معتبر قسم دے فقیہ اور بہت بڑی فہم و بصیرت رکھڑ والے خلفائے راشدین ہیں، انہاں تک خبر پہنچا دیں دے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ او اس خبر دی تہ تک پہنچ کے تحقیق کرے نہ کہ کیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اگر تواڈے ہوتے اللہ دا خاص فضل اور رحمت نہ ہوندی تو تساں سب دے سب شیطان دے پیروکار بڑھ جاؤ ہا، الا قلیلا، البتہ تھوڑے ہی آ کے بچے نہ جنہوں میں اللہ نے عقل سلیم نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے اور اس دے اندر اللہ کریم نے کئی مسائل بیان فرمائے۔ سب تو پہلا مسئلہ اللہ نے یہ ظاہر فرمایا کہ مسلم قوم دے کان تے اگر کوئی بات پہنچ دی ہے، چاہے دین دی ہے یا دنیاوی ہے، اس نو ہور کنا دے پہنچاون تو پہلے اس بات دی اس خبر دی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو بڑا جھوٹا آدمی او ہے کہ یحدث بکل ما سمع، سنیا ہے تحقیق نس کیتی تے انجے گل نو مشہور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس تو وڈا جھوٹا اللہ دے کاغذ جو ہور کوئی نہیں۔ دیکھو مسلمان آدمی دے ایمان نو محفوظ رکھن دے اللہ نے کیسے شرائط قرآن وچ بیان فرمائے۔ ایک آدمی نے کوئی بات کیتی ہے، اس نے اس بات دے اندر غور نہیں کیتا، فکر نہیں کیتا، سوچ نہیں کیتی، او دے اندر غوطہ زن نہیں ہویا، او دی تہ تک نہیں پہنچیا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو اللہ دے قرآن نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ بلا سوچے سمجھے گل دی تشہیر کرنا یہ منافقہ دا کم ہوندا ہے، مسلمانہ دا کام نہیں ہوتا۔ یہ مثال تو ساڈے وچ ہی مشہور ہے، بھئی کسے بندے کسے نو آکھیا بھئی تیرا کان کتا لے گیا ہے، اس کان نو نہیں ویکھیا کتے دے بغیر، یہ گل مشہور ہے کہ نہیں؟ مسلمان آدمی دی اللہ یہ صفت بیان کردا ہے کہ کسے اس نو آکھیا کہ تیرا کان کوئی نہیں، فلانی شے لے گئی ہے، وہ فلانی دے پیچھے نہیں بھجدا، پہلے تحقیق کرتا ہے کہ کیا واقعی کان لے گیا یا نہیں لے گیا۔ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف، چاہے اچھی خبر امن دی ہووے یا کوئی خطرے دی ہووے،
خوشی دی ہوئے، غم دا ہوئے، برائی ہوئے، مسرت ہوئے، ہر حال دے اندر کوئی خبر بھی پہنچ دی ہے، مسلمان او دی تہ تک جا کے تحقیق کردا ہے، انہیں سنی سنائی اگا مشہور نہیں کرے۔ اس میں یار نو ویکھیا جائے تو میرا خیال ہے ساڑھے چو ایک کی کوئی بچدا نہیں، کوئی نہیں بچدا۔ اضاعوا بھی، اس گل نو اگا مشہور کرنا تے مقصد اے ہوئے تاکہ مسلمان اور اسلام بدنام ہوئے۔ ایک آدمی ہے بہت ہی نیک متقی پرہیزگار اللہ دا ولی آدمی ہے، اس نو اگر یہ ولایت دا درجہ ملے ہے تو صرف محمد پاک دی پاک شریعت دی وجہ، اس اسلام دی وجہ تو ملے ہے۔ کسے آدمی نے جا کے کسے نے او دے کانے چے اے پھونکا مار دیتا بھئی اے انجے اتو اتو ولی بنیا ودائی نے اے تا شراب ہی پیندا ہے۔ ہن جس دے کانے چے خبر آئی ہے اس نو چاہیے کہ اس دی تحقیق کرے کہ کیا واقعی اس دے اندر یہ جرم ہے، گناہ ہے۔ بلا تحقیق جدا اس دے متعلق غلط شہرت پھیلائی سی تو صرف اس نے ولی دی ولایت نو بدنام نہیں کیتا، محمد دی شریعت نو بھی بدنام کیتا ہے۔ سونے محمد الرسول اللہ دے دین اسلام نو بھی بدنام کیتا ہے، اور اسلام اور مسلمان نو بدنام کرنا ایسا جرم ہے کہ ایسا آدمی مرسی تا کافر ہو کے مرسی کدی اللہ اس نو کلمہ نصیب نہیں فرمائے گا۔ اے منافق دی خصلت خبیثہ دا اللہ نے سپیشل قرآن پاک دے اندر ذکر فرمایا ہے۔ صحابہ کرام دے اندر ایک گل مشہور ہو گئی، شہرت اتنی پکڑ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دے کنہ تک بھی پہنچ گئی۔ خبر یہ مشہور ہوئی کہ سوڑے محمد پاک نے اپنی ازواج مطہرات نو طلاق دے دیتی ہے۔ کوئی عام جی شخصیت دی بات تو ہے ہی نہیں، حالانکہ اللہ دے پیغمبر نے طلاق کوئی نہ دیتی بلکہ ایلا فرمایا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے ایلا دا۔ خیر بہرحال منافقین نے مشہور کر دیتا کہ محمد پاک نے اپنی ازواج نو طلاق دے دیتی۔ کوئی چھوٹی موٹی گل تو ہے ہی نہیں، پیغمبر اسلام دے گھر دا معاملہ ہے، وہ تو جنگل ہے جی میں آگ پھیل دی ہے جی پھیل گئی۔ زیرک آدمی جیڑا ہوندا ہے وہ سنی سنائی تے یقین نہیں کرتا، اس دی تہ تک پہنچدا ہے، اس دی تحقیق کردا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما دین کہ میں اتھو چل پیا بھئی میں جا کے تحقیق کراں کہ کیا واقعی یہ معاملہ سچا یا جھوٹا ہے۔ وہ فرما دین کہ جدہ میں گیا رسول محترم دے حجرہ اقدس دے نزدیک تو اتھے بھی آس پاس دے اندر ایو ہی چرچا ہوتا پیا کہ محمد پاک نے طلاق دے دیتی ہے۔ یعنی مشہور اتنی گل ہو گئی کہ نبی پاک دے مضافات جران والے مسلمان بھی اسے چیز دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں دستک دیتی، اللہ دے محبوب کولو اجازت طلب کی تھی کہ توڑا خادم عمر حاضر ہے، اگر اجازت ہوئے تو میں اندر داخل ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ اندر۔ حضرت عمر فاروق فرماندے میں مختصر پوچھیا یا رسول اللہ
اے مشہور ہو چکا ہے، کیا واقعی تساں ازواج نو طلاق دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں تو کوئی طلاق نہیں دیتی۔ فوراً اتھوں نکلے، آ کے ممبر تے چڑھ کے انہوں نے خطاب فرمایا، لوگو سنی سنائی تے یقین نہ رکھے آئے، خود محمد پاک کو میں تحقیق کیتی ہے کہ محمد نے اپنی کسی عورت رو طلاق نہیں دیتی۔ اسے واسطے قرآن فرماندا ہے جدا کوئی خبر آوے لو ردوہ الی الرسول، سب تو پہلے تحقیق میرے محمد الرسول اللہ کو لو کرو، کیونکہ محمد تو ود کے نہ تو دنیا تے سچ مل سکتا ہے، نہ قرآن تو ود کے لا ریب کتاب دنیا تے مل سکتی ہے۔ جس مسئلے دے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی تو شکوک و شبہات دے اندر مبتلا کردا ہے، بڑی تو بڑی شخصیت نو چھوڑو، یتدبرون القرآن، اللہ دے قرآن دے اندر تدبر تسب حاصل کرو، اللہ توڑے دین دے سارے مسئلے حل فرما چھوڑے سے۔ صحابہ کرام دا دور اللہ دے رسول نے تائی فرمائے خیر القرون کرنی، سارے ادوار نالو بہتر دور میں محمد پاک دا ہے، ثم الذین یلونہم، اس تو بعد سب تو زیادہ بہتر دور میں محمد دے اصحاب دا ہے۔ اصحاب بھی موجود، پیغمبر بھی موجود، اس دور دے اندر بھی منافقین شرارت کرن تو نہیں رہے، مگر اس وقت تا محمد خود موجود ہے، صحابہ خود موجود ہن، اور کس تے اعتبار کیتا جائے؟ اللہ فرماتا ہے یتدبرون القرآن، اگر میرے محمد تے صحابہ دی تحقیق اگر حاصل کرنی ہے تو تدبر میں رب دے قرآن دا حاصل کرنا۔ اس واسطے منافقاں دا کم ہوندا ہے سنیاں سنائیاں دے پچھو چل پوڑا، مسلمانہ دا کم ہوندا ہے قرآن نو سمجھ کے قرآن دے پیچھے چل پوڑا۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جڑے اہل علم لوگ، یستنبطونہ، توجہ کرو، دوسرا مسئلہ یستنبطونہ، استنباط، استنباط دا معنی ہوندا ہے پانی دی تہ تک پہنچنا۔ پانی دی، ایک آدمی کنواں کھوددا ہے، کھٹے دیاں 100 فٹ 200 فٹ تک گیا ہے، تلاش کس چیز دی ہے؟ پانی دی ہے نا۔ کنواں کھودن کا مقصد کیا ہے؟ حاصل کیا کرنا ہے؟ پانی۔ 10 فٹ تے آ گیا، 100 فٹ تے آ گیا، 200 فٹ تے آیا، جدا سب تو پہلے پانی ظاہر ہوندا ہے، اس پانی نو آکھیا ویندا ماء مستنبت۔ ماء، پکا لیو یار، ماء عربی وچ پانی نو ماء آکھیا ویندا ہے، ماء مستنبت۔ اے او پانی ہے جڑا زمین دی تہ چوں اسا کڈیا، سارے پردے ہٹائے، مگر وچوں نکلیا کیڑی شے ہے؟ بولو تے پانی اللہ دی رحمت ہے یا لعنت ہے؟ بولو رحمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یستنبطونہ، اس کنویں نو کھودن دا اوزار تیرے کول ہوئے، ایک ہتھ وچ قرآن ہوئے، دوے ہتھ وچ محمد دا فرمان ہوئے۔ جدا کنواں کھٹے سے تے وچوں تہ تک تینوں پانی رحمت اللہ مل سی، اگر اوزار نہ ہوویں تا کنواں بندہ نہیں کھود سکدا۔ اللہ فرماندا اگر دین دی تہ تک پہنچنا ہے، ایک ہاتھ وچ قرآن رکھ، دوے ہاتھ وچ محمد دی زبان رکھ، انہاں رکھ کے تے استعمال کر سے تا تہ تک اپڑ سے تا تینوں میرے محمد دی سنت علی رحمت دا پانی نصیب ہوئے سے۔ یستنبطونہ، سمجھ آئی نے؟ مگر اوزار کتنے ہوئیں؟ 2، قرآن
محمد دی زبان. کتنے اوزار ہوتے؟ اس واسطے معلوم ہویا جیڑا کھوہ تک اپڑے ہے اس نو پانی تک اپڑاون دا ذریعہ بنے دو چیزاں، قرآن یا حدیث رسول اللہ. انجھے نا جیڑا انہاں تو ہٹ کے ہوتے ودا لیندہ اس گتی کے مرنا ہی ہے، اس نو کدی رحمت دی گھٹی نصیب. اس واسطے میں جیڑا مسئلہ سمجھاونا چاہنا، استنباط اس تو ظاہر ہوندہ اجتہاد، ائمہ مجتہدین دا اجتہاد. قیاس یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اے جنہاں نے فقہ تیار کی تھی ہے انہاں نے اپنے اندرون ہی تیار کی تھی. انہاں نے اگر کھو کھٹے آئے اوزار سامنے رکھے ہیں، یا قرآن ہے یا محمد دی زبان انہاں رکھی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آئیے کہ نہیں آئی؟ جڑے ہیں نا غیر مقلد، جڑے اپنے آپ نو کہ ادنا اسا کیا ہیں؟ غیر مقلد. بھئی اسا کسے امام مجتہد نو منین دے نہیں، اسا تا محمدی ہیں. اسا کیا ہیں؟ اسا صرف محمد دی بات نو من دے ہیں. او ہوندن غیر مقلد. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی تقلید نو شرک سمجھیں دے. امام شافعی دی تقلید نو کہ سمجھیں دے شرک ہے. اور پھر ایک الزامی طور تے جواب دے وا، جڑے حرمین دے اندر مذہب رہ جائے مسلک، وہ حنبلی مسلک ہے. یعنی مکہ اور مدینہ دے اندر امام ابو حنیفہ دی فقہ نہیں چل دی، اتھے چل دیے حنبلی، امام احمد بن حنبل. وہ مقلد کس دن؟ امام احمد ابن حنبل دے ہیں. تقلید او اس دی کر دے ہیں. اگر تقلید شرک تو قرآن پاک فرماندا ہے کہ حرمین دے ائمہ ما کانوا اولیاؤہ الا المتقون، حرمین دے متولی تے امام متقی ہو سکتے، مشرک نہیں ہو سکتا. ایک قرآن دا فیصلہ ہے. اگر تقلید شرک ہے تو پھر حرمین دے امام بھی تو مشرک ہوئے. نہیں سمجھ آئی؟ مشرک ہوئے. تو اللہ فرماتا ہے انہاں دا امام اوہ بن سکتا ہے جڑا الا المتقون. کون ہو سی؟ بولو تو صحیح یار. متقی ہو سی. یہ تو قرآن دا فیصلہ ہے. تو ائمہ حرمین نو مشرک آکھنا والا پھر خود کیا بڑے ہیں؟ بولو نا یار. اسی واسطے قرآن نے فرمایا یستنبطونہ منہم. امام ابو حنیفہ دی تقلید کرنا اسا امام ابو حنیفہ دی نہیں پا کر دے، اسا اس پانی دی پا کر دے ہیں جڑا اس نے قرآن و سنت نال کنواں کھود کے دکھایا ہے. اس واسطے اس دی تقلید کرنا کوئی شرک نہیں ہے. خود قرآن فرماتا اولل الامر منہم. اے میرے تیرے بندے ورگے دا کام نہیں ہے اجتہاد کرنا. اجتہاد وہ کر سکتا ہے جس کے اندر محمد دی سنت بھی موجود ہوئے، تدبر قرآن بھی موجود ہوئے. نہیں تو این تو اسا تسا سارے مجتہد بن جاویا. اسی واسطے قرآن نے فرمایا لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. سارے نہیں بن سکتے، اے اوہی بن سکتے ہیں جنہوں میں اللہ خود نصیب فرما دے گا. اس واسطے اسا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مقلد ہیں تو اسا قرآن دے عین مطابق ایمان رکھا لیا ہے، کیونکہ اس بات دا ثبوت سانو رب دے قرآن نے دیتا ہے. اور سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی؟ اس واسطے جڑے ہیں نا مقلدین وہ خود مشرک ہیں، انہاں دے پیچھے مسلمانہ دی نماز بالکل نہیں ہوتی. مت ذہن چ رکھیا کرو کہ بڑے توحید دار ہیں، بڑے موحد ہیں. جیڑا اللہ دے قرآن دے حکم دے ایک نقطے دے بھی خلاف ہے، پہلے درجے دا کافر تا ہو سکتا ہے، محمد دا امتی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
سر مبارک یا داڑھی مبارک کے حجامت کے بال کیا صحابہ کرام تقسیم کر لیتے تھے یا کہ نہیں؟ وہی پہلی بات تو یہ ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک دی مڈو حجامت کرائی کدی رہی؟ سمجھ آدھی بھائی نے کیوں؟ اسی واسطے ائمہ مجتہدین نے قانون بنایا ہے کہ نبی دی سنت دے مطابق اگر داڑھی مبارک رکھنی ہے تو کم از کم مٹھ دے برابر ہوئے۔ کس دے برابر ہوئے؟ مٹھ دے۔ کیوں انہاں یہ فرمایا؟ انہاں یہ فرمایا کہ سونے محمد کریم دی قدرتی طور تے اللہ داڑھی رکھی مٹھ پر آئی، جتنی نبی دے چہرے تے ڈھک دی آئی اللہ اتنا ہی وال محمد دے داڑھی مبارک دے بڑھائے۔ اللہ انجھے تو نہیں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جیویں قرآن دی صورت دی مثل نہیں، انجھے میرے محمد دے چہرے دے بھی مثال کوئی نہیں ہے۔ باقی رہ گیا سر مبارک دے وال، کوئی تقسیم نان کر دے، بالکل غلط بات ہے۔ جو بھی مشہور ہے بالکل غلط ہے، کیونکہ جب تک وال وجود دے نال ہے، سر دے نال ہے تو زندہ ہے، جدہ کٹیا گیا وہ زندہ نہیں رہا بلکہ بولو مردہ ہو گیا۔ مردے نو سام کے رکھنا ہے مشرک دا کام ہے، مسلمان دا کام نہیں ہے۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے بخاری شریف جڑی لکھی گئی ہے یہ تقریباً نبی علیہ السلام دی وفات تو 300 سال بعد لکھی گئی۔ کتنی صدیاں؟ 300 سال بعد یہ لکھی گئی ہے۔ مگر اس دے اندر ایک چیز یہ ہے کہ بخاری شریف جیڑی امام بخاری نے لکھی ہے اس دی لکھی ہوئی اس دے دور دے اندر مسودے دی شکل وچ تیار کوئی نہیں ہوئی۔ جیڑا اس نے خود تیار کیتی ہے اس دے دور وچ کوئی نہیں لکھی گئی، اور بلکہ اجے بھی امام بخاری صاحب دا ارادہ اے ہے کہ میں اس سے چھانٹ کرے سا کہ کداں کوئی روایات وچ ضعیف نہ ہوون، غلط نہ ہوون، جھوٹیاں نہ ہوون۔ اے خیال اجا او دے اندر ہی ہے کہ او دے اتے وفات آ گئی، او دے اتے کہ آ گئی، سمجھ رہے ہو؟ اس واسطے ایک لمبی چوڑی بحث ہے کہ اس بخاری نو پھر کئی ادوار دے اندر اس نو تیار کیتا گیا ہے۔ جیڑی ساڑھے کل موجود ہے اے ہور نسخہ ہے، جیڑی بیروت چے او ہور نسخہ ہے، جیڑی متحدہ عرب امارات چے او ہور نسخہ ہے۔ اے دے بھی کئی نسخے ہو چکے ہیں، جیویں تورات تے انجیل دے کئی نسخے بڑھ چکے ہیں، انجے بخاری دے بھی کئی نسخے بڑھ چکے۔ ایسیاں ہزارہ ایسیاں روایات ہیں جیڑیاں اس سچ موجود ہیں مگر دوسرے نسخیاں جو روایات کوئی نہیں۔ تو اس واسطے اس نو لفظ صحیح نہیں آکھنا چاہیے۔ البتہ محدثین نے اتفاق کر کے انہاں دا نام صحیح بخاری تے صحیح مسلم رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے اس وجہ تو رکھیا ہے کہ تمام احادیث کتب دے وچوں اگر چھانٹ بیٹ کر کے صحیح احادیث مبارکہ مل دیا ہیں تو انہاں دو معتبر کتابیں جو مل دیا۔ سمجھ آئی؟ ہون اگاں شروع کریے جی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم یا دوسرے محدثین نے انہوں نے اپنی نیک نیتی نال احادیث رسول اللہ نو کٹھا کرنے دی کوشش کی تھی ہے۔ انہوں دی نیت تے سانو کوئی شک نہیں، البتہ ہو سکتا ہے کہ انہوں دے مرنے دے بعد منافقین نے اپنی کچھ نہ کچھ محنت تے دسیسہ کاری جڑی ہے ان محدثین دی تصانیف دے اندر بھی گھسیڑ دیتی ہوئے۔ ممکن ہے کہ نہیں؟
محفوظ کتاب تو صرف رب دی کتاب ہے. ہو سکتا ہے شیطانہ نے اپنی طرفوں گھڑ کے تے متھے رسول اللہ دے لگا دیتا ہوئے. اے ابہام تو موجود ہی ہے نا. خیر بہرحال لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ دا فضل تے رحمت تواڈے اُتے نہ ہوندی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تُسا پھر شیطان دے پیروکار بن جاؤ. تواڈے اُتے اللہ دا فضل توجہ کرے قرآن دی آیات وال. اللہ فرماتا لولا فضل اللہ، میں رب دا فضل بن کے آیا تا میرا محمد پاک آئے ورحمتہ، میں رب دی رحمت بن کے آیا تو میں رب دا قرآن آئے. اللہ دا جتھے فضل ہوئے اتھے خدا دی رحمت ہی ہوندی. مگر اللہ نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا، فضل تے رحمت. اللہ فرماتا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ دا فضل یعنی میرا محمد رحمتہ تے میں رب دا قرآن توڑے کولو نہ ہوندا تا توانو والو کوہاں کھٹن دا بھی موقع نہ ملے آ، توانو خبراں دی تحقیق کرن دا موقع بھی نہ ملے آ. تواڈیاں تحقیقاں دا مرکز بن کے آیا ہے تو میرا محمد سونا بن کے آیا ہے. تواڈیاں تحقیقاں دا مرکز بن کے آیا ہے تو میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے. اللہ فرماندا تدبر اس قرآن دے اندر تو سچ پیدا فرماؤ. مینوں رب ہون دی قسم ہے کوئی منافق تواڈے ایمان تے ڈاکا نہیں مار سکدا. اس وجہ تو اللہ نے بار بار فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ میرے قرآن دے اندر اختلاف پیدا ہوندا تا کدی مسلمانہ دے اندر استنباط بھی نہ ہوندا. جداں مسلمانہ دے اندر استنباط تے اتفاق تے اتحاد نہ ہوندا تا کدی والدین دا نقشہ بھی دنیا تے نہ رہندا. اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ہے جے اپنی قومیت نو برقرار رکھنا ہے، اپنے اندر اتفاق تے اتحاد نو برقرار رکھنا ہے تا مرکز میرے قرآن نو بناؤ تے میرے محمد دی زبان نو بناؤ. جداں انہاں دوواں نال تساں جڑ کے رانا ہے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے شیطان کہیں شکل دے اندر آ کے تانوں برباد کر نہیں سکدا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مسلمان قوم دا دھیان کیڑی کتاب والے پاسے ہوئے؟ بولو قرآن والے پاس. کلیم اللہ جے سٹیج تے ممبر رسول تے بے کے مسئلہ پہ بیان کریندا ہے تو میری شخصیت ول نہیں ویکھنا، میری ولدیت ول نہیں ویکھنا، بلکہ تانوں چاہیدا ہے جیڑا مسئلہ بھی میں کراں تا تحقیق کیڑی کتاب وچوں کرو. بولو نا یار. اللہ فرماندا ہے جداں تساں انج دی تحقیق دا مرکز میرے قرآن نو رکھنا ہے ول میں رب دا وعدہ ہے کہ تواڈے ایمان تے ڈاکا مار سکدا کوئی نہیں آئے. کلیم اللہ جے سر تے قرآن رکھ کے بھی گل کرے تا تینوں چاہیدا ہے تو کلیم اللہ خان نو آکھ سکدا ہے کہ حضرت قرآن سر تے رکھ کے گل نہ کرو بلکہ اللہ دی لا ریب کتاب قرآن نو پڑھ کے ساڈے نال گل کرو. اسا جے اسلام نو سکھنا ہے تا قرآن جو سکھنا ہے. سانو محمد دی
سنت محمد پاک دی آواز محمد دی زبان محمد دے الفاظ دا گواہ ملنا ہے تا اللہ دے قرآن جو ملنا ہے جدا ہر مسلمان دی اے سوچ جدا پیدا ہوئندی ہے اللہ دی قسم والکلیم اللہ تو کجا رہ گیا وڈے تو وڈی شخصیت بھی توانو شیطان والے رستے تے نہیں لے جا سکدی اللہ فرماندا ہے جدا قوم دا ذہن تے او دی نظر تے غور و فکر تے تدبر میں رب دے قرآن تے گمزن ہو جاندا ہے ایو جائے مومن دے ایمان دی حفاظت دا ذمہ وار میں اللہ خود بڑھویندا اللہ فرماتا ہے ایو جائے مومن دے ایمان نو پھر میں اللہ ضائع نہیں ہوں بھائیو میں اسے واسطے ترتیب نال شروع کیتا ہے مڑ تو قرآن پاک تو انہوں پڑھ کے سناونا شروع کیتا ہے ہن پنجواں سپارہ ساڑا مکن والا ہے تو انہوں اجا نہیں پہ یقین آندا کہ رب دا قرآن سچا ہے یا ملنا سچا ہے تو قرآن نال غور و فکر پیدا کر ہر مشکل رستہ اگر آسان مل سی تو رب دے قرآن چو مل سی کدی میں تو انہوں آکھے جو میرے باپ دی کتاب دے اندر میرے پیو دا اے فتوہ لکھے پہ میرے استادہ نے اے لکھے ہے میرے علماء دیوبند اکابرین علماء دیوبند نے یوں لکھا ہے کدی میں آکھے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے فلاں سے سنا ہے ابتدا تو انہوں قرآن پاک سنایا جا رہا ہے اور میں خدا دے گھر دے اندر بہ کے اس بات دا اظہار و اقرار کر رہا اگر میں قرآن دے خلاف جوڑ کے کوئی مسئلہ بیان کرا اللہ میری سور علی شکل اتھا ہی بڑھا دے رہے اگر قرآن دی بات توڑے سامنے ظاہر کیتی جاندی ہے چھوڑا فرقے آنو چھوڑا ملوانے آنو چھوڑا چلیاں تے سے روزے آنو قرآن نال محبت تو چا پیدا کر دو جہانہ دی کامیابی دی ضمانت اللہ خود فرما دیتا ہے اللہ دے قرآن نال تعلق پیدا کرو اللہ دے قرآن تو ود کے سچی اور سچی خزانے والی چیز دنیا تے ہور کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے سونے محمد الرسول اللہ نو فرمایا میرا سونا پیغمبر تو جدوینا نو خبر سناونی ہے اس دا محقق میں اللہ خود ہونا ہے کیونکہ پیغمبر دے منہ چوں بلا تحقیق کو گل نکل سکتی ہے تحقیق دی ضرورت ہے سانو سوڑے محمد مصطفیٰ دے مکمل وجود تے پہرا دے وڑا لکھوڑے اللہ دی ذات ہے یہ جڑیاں کتاباں احادیث دیاں سب پڑھنے ہیں انہاں دے متعلق بلا دفتر تو انہوں کتاباں دے مل سن جنہاں دا نام ہے اسماء اور رجال اور رجال دے نام لکھے ہوئے ہوندے وہ کنہ لوگاں دے ہوندے جیڑے حدیث رسول اللہ نو روایت کرن والے راوی ہوندے سمجھ آ رہی ہے راویاں دا نام تے تحقیق لکھی ہوئی ہوندی ہے کہ اے امام احمد بن حنبل ہے یا اس دا پیو کوئی ہو رہے یا اے کیڑے موقع تے جمعہ ہائی اے دا خاندان کی ہو جی ہے اس زندگی دے اندر جھوٹ کدی بولیا نہیں بولیا اے واقعی جڑا روایت کرندہ پہ آئے اس نے اے فرمان فلانے صحابی کو سنیا ثابت ہے بھی صحیح یا نہیں اے انہیں جھوٹ تا نہیں پہ گل کردہ او جیندہ نا لیندہ پہ آئے اس بھی فلانے صحابی کو سنیا یا نہیں سنیا اے ساریاں اسماء اور رجال دیاں کتابہ ہیں انہوں نے تحقیق تے چھانڈ کیتی ہے کہ اے راوی ٹھیک ہے یا غلط ہے راویاں دی روایات کرنے والے راویت تحقیق ہو سکتی ہے محمد دی زبان تے تحقیق نہیں ہو سکتی محمد دی زبان بے عیب ہے اے تحقیق تو کیتی گئی ہے کہ
کہ محمد تو سچا ہے، مگر سچے دی بات نو نقل کرنے والا بھی سچا ہے یا نہیں ہے؟ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ محمد دی زبان تے تحقیق نہیں، بلکہ محمد دی زبان نو بیان کرنے والے دی تحقیق کی جا رہی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے صوفی مردہ پہ صوفی جتھے ہی باندھے نے بخشے بخشائے ہوتے رہے، بخشے ہوئے روح ہوتے رہے۔ اللہ دے بندے ٹھیک ہے، ایک قرآن پاک دا ایک جلال ہوندہ ہے، بندہ سنتا ہے نا تو دل دماغ اللہ قدرتی طور تے سکون پیدا فرما رہے ہیں، مگر وہ بے ساختہ بندے دی اکھی نٹی میں لگ گئی دی سکون جو آ گئی نا، تو اتھو یہ بھی محسوس ہوتا ہے اگر اللہ دی قسم دنیا جہان دیاں مصیبتہ کو بچ کے امن تے سکون لبڑا ہی نے تعلق اسے قرآن نال پیدا کر، صرف سنن نال اگر تیرا دل تے دماغ سکون چاہ گیا ہے تے اگر اسے قرآن نو سمجھ کے دل چ رکھیں تو اللہ تیرے پورے گھر دے اندر امن تے سکون پیدا فرما دے سی۔ بہرحال اے مقصد نہیں بھی ہوں تسا سارے سائے ونجو، اکھی تاکے بہو کو میری بھی گلاں سنو، اللہ شاءاللہ پھر سمجھن دی عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ افلا یتدبرون القرآن، جس بندے نے اپنے دین اپنے ایمان دا خزانہ قرآن و سنت نو بنایا ہے، ایو جیا بندہ کدی منافق دی چال دا شکار ہو سکتا نہیں ہے۔ میں ممبر رسول تے بہ کے بیٹھا داں یا عالم ما کان وما یکون، اللہ دا رسول جو کچھ پہلے آئی یا جو کچھ ہونے یا ہونے اس سب نو محمد جان دے۔ ایک گلہ مولوی کریں دیں، کدی کنجریں کیتی ہے؟ مولوی کریں دیں نا۔ میں ممبر رسول تے بے کے اللہ دے رسول دی تعریف تے ثنا خانی دے اندر اے ہاکن بے جاواں کہ محمد عالم الغیب جو کچھ پہلے آئی او بھی جڑ دے، جو کچھ ہونا ہے او بھی جڑ دے، یعنی ماضی حال استقبال ہر دور دی حقیقت محمد جڑ دے۔ تینو چاہیدہ اے ہے کہ اگوں واچھاں کنہ نال نلا، نعرہ حیدری نمار، نعرہ غوثیہ نمار، یا رسول اللہ دے نعرے نمار۔ تینو چاہیدہ اے ہے کہ اس مولوی دی سڑ کے تے سب تو پہلے رابطہ کڑی کتاب نال پیدا کر، بولو تحقیق کڑی کتاب چو پیدا کر۔ جدہ قرآن پاک نو کھول کے توئے ویکھنا ہے، او قرآن پاک خود پہ محمد رسول اللہ نو کم پہ دیندہ ہے۔ قُلْ يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله۔ ذرہ ذرہ کائنات دی چھپی ہوئی چیز دا علم رکھن والا کون ہے؟ بولو عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو۔ او غیب دے خزانے اپنے کول رکھڑے یا کہنو دیونے تا وڑی دور دی گلے۔ میں اللہ جڑے غیب دے خزانے جڑے کوٹھے چ رکھے ول اس کوٹھے نو جڑیاں میں رب نے تالے لگا کے چابیاں میں جڑی جاہتے رکھی آئے ان چابیاں دا بھی علم رکھن والا
کوئی نہیں آیا. اسے وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے فرمایا ہے قل تو اپنی زبان اور میرا سونا محمد انہوں پڑھ کے سنا دے لا 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 دا کے معنی ہوتا ہے جڑا سانے لا الہ اگو کیا ہے الا اللہ کوئی معبود نہیں کوئی نہیں تو اس ساری دنیا آئی کہ نہ آئی چاہے کوئی چھوٹا ہے وڈا ہے جیندہ ہے مویا ہے نبی ہے غیر نبی ہے ولی ہے اپنا ہے بگانا لا کوئی معبودیت کی صفت نہیں رکھدا اگر ایک کمال رکھدا ہے تو الا اللہ کون ہے ایک اللہ ہے اللہ اتھے ہی فرماندا ہے لا یعلم کوئی نہیں جاندا ککھ بھی نہیں جاندا کدی بھی نہیں جان سکدا کوئی چھوٹا ہے یا وڈا ہے چاہے کوئی آسمان تے ہے زمین تے ہے تحت سرا ہے ذرہ ذرہ کائنات دی حقیقت دا علم رکھن والا کون ہے ایک اللہ دی ذات. تو مسئلہ حل ہویا کہ نہ ہویا ہے تے جی اسے مولوی تے کھلو روی اسا کھائے بھئی اس داڑھی جڑی چٹی کیتی پیا کو دھوپتے بہ کے تے اس نہ کیتی آخر میاں اس بھی تو مدرسے دیاں گھیسیاں لئین اس دے کول میاں اے بزرگوں کول جے تھوڑی دین نہ آوے او تھوڑی ساڑھے کول کتھے آ سکتا ہے انہیں آدھے ہیں او خدا را چٹی داڑھی تا ابو جہل دی بھی آئی ابو لہب دی بھی آئی صرف داڑیاں تے نہ کھلوتے کرو کچھ اللہ تو انہوں عقل دیتا ہے اس عقل نو استعمال کرے سوتا تو انہوں قرآن دی سمجھ اللہ خود نصیب فرما دے سی عقل نو استعمال کر دل تے دماغ جو اللہ تینوں دیتا ہے اسے واسطے قرآن نے کیا کہا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ یا اولی الابصار اہل بصیرت لوگ میرے قرآن نو او سمجھ سکتے ہیں جڑے دل دی اکھی نال میرے قرآن ہے غور و فکر پیدا کرے دل دی اکھی نال صرف زہری اکھا نال نہیں ورنہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبینا صحابی ہے زہری اکھا دی بصارت ختم ہے مگر دل دی اکھی کھلین اللہ او دے ایمان دیا شہادتاں عرش تو قرآن نازل بیان پہ فرمائیدہ ہے قرآن اللہ کتنا کمال ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی آمد نو ناگوار سمجھیا اللہ دے رسول نے فرمایا میں جتھے جا رہا اتھے اس جگہ اتھے توڑے وچوں کوئی صحابی میرے پیچھے نہ آوے مگر او صحابی چلا گیا جتھے اللہ دے رسول تشریف فرماہن مشرکین دے سرداران نو سوڑا محمد کریم بیٹھا ہی تبلیغ کرے نہ قرآن پاک پڑھ کے سمجھائیدہ بیٹھا ادو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چلے گئے انہاں ویندے ہی جا کے سوڑے محمد پاک نو مخاطب ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ میرا اے مسئلہ ہے او دے آون نو ویک کے محمد دے متھے تے وٹ پہ گیا نبی علیہ السلام نو غصہ اس گلو آیا کہ میں ایک تا انہاں نو منع کیتا آئی بے ادے کوئی نہ آوے اے وعد کیوں آیا دوسرا پھر بھی یہ آداب دے خلاف ہے کہ جتھے دو بندے گفتگو کر رہے ہو بندے نو چاہیے انتظار کرے وہ گل ختم کرے تو میں اپنی گل دا اظہار کرا مگر نہیں اس آندے نال ہی ڈلن وچ پا دیتا ہے سوڑے محمد پاک دے متھے تے واٹ پائے گئے اللہ دے پیغمبر نے ان کر کے ویکھ کے او دے ولو منہ ان پھیر لیا بھئی یہ کیوں اتھے آیا ان کیتا ہے مگر دل دے اندر بصارت ایمان ہے اللہ دی قسم ہے اللہ نے سپیشل سورت نازل کر کے محمد نو دسایا میرا محمد اتنا وڈے سرداراں نو چکھے کر جنہاں دے دل وچ ایمان آ گیا ہے انہاں دا دل ترولنا میں رب نو بھی گوارا نہیں ہوتا اللہ نے سپیشل فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی میرا سونا عبس متھے تے تو وٹ پا لے
وتا واللہ تے او دے نالوں منہ پھیر لئی میرا محمد خبردار دنیا تیرے نال رلے نہ رلے مگر آئے ہوئے مومن دا دل تروڑنا اے میں رب دی رحمت بھی برداشت نہیں کرے دی اتنی عزت تے قدر ہے اے انہاں لوگاں دی ہے جنہاں نے سمجھے رب دے قرآن نو بظاہر اندھا ہے مگر دل کھلا ہے اللہ نے تائیں فرمایا ہے فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ او اہل بصیرت لو میرے قرآن دی کولو عبرت حاصل کرو اس نو سمجھو تاکہ تو انہوں پتہ چلے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے جہنمی کون ہے جنتی کون ہے امن پسند کون ہے تے منافق تے شیطان تے شرارتی کون ہے اپنے بیگانے دا اگر فرق تساں ویکھنا چاہندے ہو تا تدبر میں رب دے قرآن دا حاصل کرو اپنے پرائے دا فرق ظاہر کرے سی تا کیڑی کتاب کرے سی اللہ دا قرآن کرے دیکھیں میں اگر آدھا رہ جاؤں یا عالم ما کان وما یکون میں آدھا رہ جاؤں الصلاۃ والسلام علیک یا نورم من لا حول ولا قوت الا او بھائیو اللہ دی قسم ہے جتنی اللہ عزت تے عظمت بشر نو دیتی ہے اتنی نوریاں دے سردار جبریل نو بھی اللہ نہیں دیتی اپنے ایمان نال دسو چھوڑو میری بات نو اب تک میں نو دسو کسے مولوی نے جبرائیل امین دے حسن نو بیان کریں دے ہویا کسے مولوی تو انہوں آکھے ہے کہ حسن جبریل تے اللہ نے قسم چاہیے ہے کہ نہیں کسے مکتبہ فکر آلے کو سنیے گل اس تو انہوں آکھے ہوئے جو قرآن دی فلانی آیت ہے اللہ نے جبریل دے حسن دی قسم چاہیے ہے کسے جگہ تے مگر بشر تے انسان دے حسن تے اللہ پانچ قسمہ چاہیے ہے اللہ اگر قسم چاہیے حسن تے او صرف لقد خلقنا الانسان فی احسن انسان تو وڈا سونا میں رب دی مخلوق جو اور کوئی نہیں جیڑا محمد نو بشر نہیں منے دا اس تو وڈا محمد دا گستاخ تے بے ادب دنیا تے کوئی نہیں ہے جس حسن محمد دیا قسمہ ایتا ہے مجموعی طور تے پوری انسانیت دے حسن دیا قسمہ اللہ سپیشل محمد دے حسن دیا بھی قسمہ قرآن اج بیان فرما دے دیا اللہ انہیں تو نہیں آکھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ایک جگہ تے اللہ فرماتا والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها اتھے اللہ فرماتا والضحى او میرا سونا پیغمبر میں نو اس چڑھ دے سورج دی قسم ہے جس سورج نو میں رب نے منور کر دیتا ہے جس سورج نو میں اللہ نے روشن کر دیتا ہے اللہ چڑھ دے سورج دی قسم اس وجہ تو چاہندہ پیا ہے کہ میرا پیغمبر اتنیاں تشوائیں تے کرنا تے حسن و جمال اس چڑھ دے سورج دے اندر نہیں ہے جتنا چڑھ دی جوانی چڑھن والے میرے محمد میں اللہ نے حسن پیدا کر دیتا ہے ول کیا مطلب ہے ایک موقع تے اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا پیغمبر جیویں سورج چڑھدا ہے تے جو جو چڑھدا ہوندا ہے روشنی بھڑکی لے ہوندی جا رہی ہے جدا او دوپہر تے آندا ہے تے شدت تے سختی او دے اندر پیدا ہوندی جیویں اس دے اندر سختی تے گرمی تے حدت تے ہیٹ زیادہ پیدا ہوندی انہیں وقت دے نال
نال رفتہ رفتہ جدا تو اپنی نبوت دی زبانی تے جو بنتے آندا ہے او اپنی گرمی چ ودھدا ویندا ہے تو اپنی رحمت چ ودھدا ویندا ہے تیرے اندر رحیمی تے کریمی والیاں صفتاں دا میں اللہ نے غلبہ پیدا کر دیتا ہے ویکھو جداں فتح مکہ اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ نے نصیب کیتی ہے او لوگ پھدی کے آ گئے جڑے صبح شام میرے محمد نو اذیت دیون والے ہیں میرے محمد نو تکلیفاں دیون والے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر نو صحابہ کھلے آدن یا رسول اللہ اج تا بدلے لمن دا ٹائم آ گیا ہے الیوم یوم الملحمہ اج انہاں دے اساں ڈکرے کر دیونے اج اساں انہاں دے لپھڑ لا دیونے اج اللہ نے ساڈے ہاتھ دے اندر قوت طاقت دے دیتی ہے اج اشارہ کر محمد جیڑے تینوں ہڑ توڑی ستے دے رہ گئے اساں انہاں دے ڈکرے ڈکرے کر دیونے ادو تلو اللہ دا پیغمبر انہاں ساریاں دشمناں نو ویکھ تے کہ پیادا ہے تے بول اجدا بولیا ہے کہ اس بول نو اللہ نے قرآن دا حصہ بنا چھوڑیا ہے اللہ دا پیغمبر آدھا لا تسریب علیکم اليوم ونیو یار میں تانوں اللہ دی رضا واسطے آزاد کر دیتا ہے بہادری اسے دی ہوندی ہے جڑا پھر سر کے تے ٹل ویندا ہے اس موقع تے بھی پیغمبر دے وجود تے رحمت غالب آئی کھلوتی جنہاں لوگاں نے پیغمبر دے دند شہید کیتے جنہاں لوگاں نے محمد رسول اللہ دیاں زلفاں دے اندر کوڑا گرکٹ سٹیا ہے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے پیغمبر دیاں معصوم دیاں گلاں تے چاٹا ماریاں اج او جگڑی کے آئے کھلوتے مگر پیغمبر بدلے دا نہیں پیادا بلکہ آدھا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم میں اللہ دے سامنے میں محمد بھی دعا کرے سا جو اللہ توڑے سارے گناہ معاف فرما دے ایڈا رحیم و کریم پیغمبر اس دے بارے اللہ کریم فرمائدہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ او میرا پیغمبر اس سورج دے اندر تک گرن لگ ویندا ہے او دا نور آفتاب تا مک ویندا ہے کدی کدی سورج گرن لگدا ہے تے روشنیاں مٹ ویندیاں ہیں مگر اسا تینوں انج دا سورج بنایا ہے کہ دن قیامت توڑی دوپہر تک تیرا نبوت دا سورج چڑھیا رہ جاوے تیرے سورج نو میں اللہ غروب نہیں ہوون دیونا والا اللہ فرماندا واللیل اذا سجا او میرا پیغمبر جی میں کالی رات انیری ہووے تے ول چن اتھے کوئی نہ ہووے صرف ستارے جگمگا رہے ہووے اللہ فرماندا ہے جی میں انہاں تاریاں دی چھاں دے وچ رات نی سونی نہیں پئی لگدی ہوندی جویں صحابہ ستاریاں دے درمیان تو کالیاں زلفاں والا چہرہ لے کے سونا پہ لگدی اللہ اللہ ایک صحابی نے مثال دیتی ہے تھا چلو انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے کرے سا انشاءاللہ